خدمت کرنے کی جزا یہ ہے کہ ہم تمہارے ہاتھوں کو دوبارہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے اسلاف کیسے, ابھی آپ نے سید علی کرم اللہ وجہہ کی مناقبات بیان کیے, یہ حضرات تھے ہی اس لائق کہ اللہ رب العزت قیامت تک ان کے ناموں کو اونچا رکھے. میں یہ سوچتا ہوں, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ عمر کا ذکر اپنی مجالس میں کیا کرو کہ عمر کے تو ذکر سے عدل پھیلتا ہے. یہ سارے کے سارے حضرات گرامی یہ لوگ ایسے تھے. حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی تقی بھائی نے فرمایا کہ اس آدمی نے اپنی انگلیاں کٹائیں, لیکن انگلی کٹا کر بھی جس نے انگلیاں کاٹیں اس کے فضائل بیان کر رہا ہے. یہ تو اس بات کا ثبوت ہوا کہ چور بھی دیندار تھا, چور کی زندگی میں بھی دینداری تھی, وہ تو دیندار تھا. آج میں تو اپنے دین کو ایک پتلے دھاگے سے پکڑے ہوئے ہوں, تھوڑا سا تو دین ہے میری زندگی میں. آپ حضرات, میں اپنا سوال ذرا مجھے آپ حضرات تینوں کے سامنے میں رکھتا ہوں, ایک عام پاکستانی شہری بن کے, کہ میں نے اتنا دین نہیں پڑھا ہوا تو اس لیے میری جڑیں بھی اتنی مضبوط نہیں ہیں, شاید اللہ اور اس کے رسول سے میرا وہ تعلق بھی نہیں ہے جو تعلق آپ حضرات نے اپنے مدارس میں بنایا. آپ حضرات کی نظر میں جو دین کے احکامات ہیں ان کی ضرورت ہم سے بہت زیادہ ہے, تو میرے جیسا آدمی کیسے کنونس ہو جائے؟ مجھے تو یہ ظلم نظر آتا ہے. اچھا جواب دینا. جی بہت مہربانی, بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دین کا جو علم ہے نا وہ صرف مدارس میں ہی ضروری نہیں ہے کہ مدارس والے ہی سیکھیں. مدارس سے زیادہ ہم نے مدارس کے باہر بھی دین کو جاننے والوں کو دیکھا ہے, اور مدارس میں بھی یقیناً وہ تو ایک درسگاہ ہوتی ہے اور آماجگاہ ہوتی ہے علم کی, لیکن دین کا علم گھر سے ہی شروع ہو جایا کرتا ہے. پہلی تو ایک بات کا جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے. میں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. مجھے تھوڑا سا عرض کر لینا مجھے عرض کر لینا دیجیے. بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ یہ سزائیں جو متعین ہیں قرآن و سنت میں, ان کو اپلائی نہ کرنا ظلم ہے, نہ کہ یہ کہ ان کا اپلائی ہونا ظلم ہے. وہ کیوں؟ سب سے پہلے ہم سب کو یہ غور کرنی پڑے گی کہ یہ سزائیں متعین کرنے والوں سے زیادہ کوئی رحیم اور ہے پوری کائنات کے اندر؟ کیا جانے جانا امام النبیین اکرم الاولین والآخرین سے زیادہ بھی کوئی کریم ہے؟ اور کیا ان کے پیدا کرنے والے سے زیادہ کوئی کریم ہے؟ ابھی بندے کی آنکھوں میں آنسو بن کر بہتا بھی نہیں ہے, اس کے ٹیلے کو وہ گیلا کر پاتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی خطاؤں کو وہ پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے. حضور علیہ السلام جو ہے وہ ایک صحابی چڑیا کا ایک بچہ لے کر آتا ہے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جا کر واپس رکھ کے آ. اتنی کریم ذوات, اتنی رحیم ذوات اگر یہ متعین فرما رہی ہے نا, تو یہ ظلم کے خاتمے کے لیے, یہ انسانیت کی بقا کے لیے سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے. اس میں زندگی ہے. میں پھر وہی جملہ کہوں گا جو اس میں آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں رحمت ہے. میں عرض کرتا ہوں اللہ, اس میں معاشرے کا نفع ہے, فائدہ ہے, ایک رتی برابر اس میں شبہ نہیں, ایک رتی برابر شبہ نہیں کہ اسی میں نفع ہے اور اسی میں زندگی ہے اور اسی میں حیات کے سبب سے ہے, آخرت میں کامیابی بھی انہی اسباب سے ہے. اور دوسری بات میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا آپ کی خدمت میں کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کے ہر حکم کے اندر ہمیں حکمت سمجھ میں آئے. ماشاءاللہ. مثلا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں موجود ہے, جب بنی اسرائیل والوں نے آ کر یہ کہا کہ اس مردے اس کو قتل کس نے کیا ہے, تو پھر حضرت نے کس سے کہا تھا؟ موسیٰ پاک نے, اللہ پاک سے. اللہ سبحانہ نے فرمایا یہ گائے لے لیں, ذبح کریں, گوشت کا لوٹڑا ماریں. کائنات آج بھی چھٹپٹائی ہوئی ہے کہ ایک مردہ گائے کے گوشت کے لوتھڑے سے زندگی اسے دی کیسے, لیکن دینے والے نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتى, ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں. اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ جتنا تمہیں امر ہونا تم اس کی تعمیل کرو. یہ اذہان و قلوب انسانیت کے یہ لمیٹڈ ہیں, یہ لا محدود نہیں ہے. ہم اپنے عقل اور اپنے فہم اور اپنی علم کے جتنے بھی گھوڑے دوڑا لیں, ہم اس حکمت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ سبحانہ نے ان امور کے اندر رکھی ہے. بس آخری جملہ میرا یہ کہ ہمارے پورے اس موضوع کو میں صرف اسی ایک جملے پر پھر بند کرنا بہتر سمجھوں گا کہ پروردگار عالم نے صرف یہ ایک جملہ کہہ کر ہمیں
ہماری عقلوں کو مسدود کر کے رکھ دیا. بس اتنا تم جانو کہ اگر تمہیں زندگی چاہیے, اگر تمہیں نعمت چاہیے, اگر تمہیں رحمت چاہیے, اگر تم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو, اگر تم آپس میں امن و شانتی چاہتے ہو, تو سن لو اے ایمان والو, بجز میرے امر کی تعمیل میں تمہیں یہ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی نہیں مل سکتی. قرآن سب سے, چونکہ افضل دین اللہ کا حکم افضل حکم ہے, اور اسی پر عمل کرنے کے بدلے میں حضرت مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے. آپ حضرات کی بات سراخوں پر سمجھ آتی ہے مجھے, بالکل ٹھیک بات ہے. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, حضرت مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے, دیکھیے آپ حضرات کے دلائل, خیر میں دلائل کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ مجھ نہ جاننے والے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میرے ذریعے بے شمار لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دنیا جہان کی باتیں سن رہے ہیں, ان کے نزدیک یہ بیسٹ, ان کو یہ کہہ رہا ہے یہ کیسے ظالم لوگ ہیں, یہ مسلمان دیکھو کیا کیا سزائیں ان لوگوں نے مرتب کی ہوئی ہیں, ویسٹ ان کو یہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ سن رہے ہیں. تو آپ کے اس کلام کے ذریعے ان کو شاید یہ احساس ہو کہ نہیں, میرے اللہ نے اور اس کے رسول نے آپ کے نفع کے لیے کیا ہے یہ جو کچھ کیا ہے, اگر آپ اس کو رائج کریں گے تو اس میں آپ کا نفع ہے. تو مفتی صاحب قبلہ مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس بات پر علماء کرام یکجا ہو کر اس معاملے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں رائج کرا پا رہے, اگر یہ بات صحیح ہے تو؟ کڑوی گولی ہے وہ تو میں نے اور آپ نے لینی ہے اور کھانی ہے, کیوں نہیں تو اللہ کو جواب دیں گے, دینا میں نے آپ نے, خاص طور پر آپ لوگ پھنسیں گے کہ آج کل سب میٹھا میٹھا سننا چاہتے ہیں اور کڑوا سننا نہیں چاہتے. ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اچھی دوائی دے جو منہ کو اچھی لگے, تو مرض کے لیے پینی پڑتی ہے. بات یہ ہے کہ جب حکمران کرپٹ ہوں, جب حاکم وقت عدل و انصاف والا نہ ہو, جب اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش نہ کرے, تو پھر پورا معاشرہ ایسا ہی ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ جب حاکم وقت اچھا ہو تو عوام الناس خود بخود اچھے ہوتے ہیں, جب حاکم وقت اچھا نہ ہو تو پھر عوام الناس بھی اسی کی اتباع میں صاحب یہ ادر وے راؤنڈ نہیں ہے, یہ ادر وے راؤنڈ نہیں ہے کہ لوگ اچھے ہوں تو حاکم اچھا, نہیں ایسا بھی ہے, وہ تو لوگ منتخب کرتے ہیں نا, پھر وہ تو لوگ منتخب کرتے ہیں. لیکن حاکم وقت اگر بیٹھ کر جب حاکم بن گیا اور اس کے بعد یہ مشہور مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کی دین پر ہوتے ہیں, تو اب وہ اگر عدل و انصاف والا ہے تو نیچے تک عدل و انصاف خود بخود آئے گا. اگر وہ عدل و انصاف والا نہیں ہے تو نیچے خود بخود عدل و انصاف مفقود ہو جائے گا. اچھا میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صفیں درست فرماتے ہوئے ایک چھڑی ماری صحابی کو, اور کہا کہ یا رسول اللہ بدلہ چاہیے. صحابہ دم بخود آقا علیہ السلام پیش ہوئے, فرمایا دو. کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ننگی پیٹھ پر ماری تھی, قمیص مبارک ہٹائیے. قمیص مبارک ہٹائی, وہ صحابی چمٹ گئے. یا رسول اللہ مجھے ابھی تک اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, تمہید تو مل رہی ہے, جواب نہیں مل رہا. نہیں کہ ہمارے علماء کرام, میں کچھ ہمارے علماء کرام, آپ سے سب سے آخر میں پوچھوں گا, ٹھیک پہلے میں قبلہ آپ فرمائیے, لیکن مجھے جواب چاہیے اپنی بات کا. اگر آپ نے تمہید دی تو میں روک دوں گا آپ. نہیں, میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو مطمئن کروں. کہ ہمارے علماء کرام اگر آپس میں سر جوڑ کر ہمارے حکمرانوں سے بات کریں کہ دیکھو معاشرے سے اگر اس قتل و غارت کو, چوری کو بالکل ختم کرنا ہے, صحیح, کہ ہر گلی کے اندر ایک آدمی کسی کے بچے کی جان لے رہا ہے, صحیح, سب سے پہلے ان کو خود ختم کرنی ہوگی. سب سے پہلے ان کو خود ختم کرنی ہوگی. یہ سب سے پہلے بالکل مفتی صاحب نے بھی فرمایا. میں عرض کروں گا کہ علماء جو ہیں وہ وقت کی صورت میں جائیں اور ان سے عرض کریں, تو یہ تو اس وقت ہوگا, آپ بس پھر انشاءاللہ یہ تو اس وقت کی بات ہوگی کہ جب وہ جو حکمران وقت ہیں وہ دوسروں کی فرمائشات اور دوسروں کے احکامات سننے کے بجائے علماء کی آرائش کو بھی سماع فرمائے, تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ تبدیلی آئے گی. اور پھر میں عرض کروں گا کہ صرف ہم حکمرانوں پر بھی الزام نہ ٹھہرائیں, بلکہ تین گروہ جو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. صحیح ہے, حکمرانوں کا گروہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, لیکن پھر علماء کا گروہ بھی ہے, سرمایہ داروں کا گروہ بھی ہے. لہذا علماء کے اندر بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر علماء
یا تو خود اپنے خاندان میں، اپنی اولاد میں، یا اپنے چاہنے والوں میں، یا اپنے ماننے والوں میں، یا اپنے مریدوں میں خدا نہ خواستہ اگر ایسے فرد کو پاتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرنے کے بجائے پہلے اپنے گریبان میں جاگ کر پہلے وہ خود عمل پیرا ہوں کہ انہوں نے جن سزاؤں کا تذکرہ میڈیا پر آ کر کیا ہے، ممبروں سے کیا ہے، وہ اپنے مریدوں میں بھی اگر ایسے افراد کو پاتے ہیں تو ضرور اس کی سزا دیں۔ اور دوسری بات میں عرض کروں گا کہ جس کی بات آپ نے بیان فرمائی کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی تصویر پیش کرتا ہے، تو یہ میڈیا کا جو آج اثر ہے بہت زیادہ شدید اثر ہے اس کا، لہٰذا اگر ہم اسلامک میڈیا بھی ہمارے اپنے کنٹرول میں آئے اور ہم بتانا چاہیں کہ جو قرآنی احکامات ہیں وہ کس قدر رحمت کا سبب بنتے ہیں، تو یہ یقیناً یہ جو مغربی میڈیا ہے آسانی سے مات کھا جائے گا۔ آج ہم جو پانی بھی پیتے ہیں، ہم نے پانی پینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے کالا پانی پینا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا نے اتنا دکھایا ہے کہ اس پانی پینے کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو انسان نے اپنی عادتوں کو، اپنی خواہشات کو تبدیل کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر اسلامی احکامات کو خوبصورت انداز سے میڈیا کے تھرو پیش کیا جائے تو یقیناً اس کو فالو۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ کیا چور نے کبھی چوری ختم کی ہے؟ ڈاکو نے کبھی ڈاکہ زنی ختم کی ہے؟ جس میں خود خرابی ہے وہ ختم کر سکتا ہے؟ اچھا عرض یہ ہے، میں ذرا جلدی سے عرض کر دوں۔ جی حضرت، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حکمران، یہ بھی ہمارے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے غیر نہیں ہے، یہ ہمارے ہیں۔ علماء نے تین طبقے بیان فرمائے، میں تین سمجھ لیں، 5 سمجھ لیں، 7 سمجھ لیں، طبقات تو ہیں، عام اور خواص سارے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں یہ بھی ہمارے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت رائے ہے کہ علماء کا ایک پینل، ایک وفد جو ہے وہ ان کے پاس ضرور جانا چاہیے، اور میں آپ کو بتلاؤں حکمرانوں میں بھی کسی نہ کسی عالم سے کسی نہ کسی طبقے میں لوگ ملے ہوئے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ یعنی کسی نہ کسی عالم کی کوئی نہ کوئی حکمران ادب و تعدیب ضرور کرتا ہے، وہ ادب کرتا ہے۔ تو اگر وہ اس طریقے سے اگر ایک وفد تیار کیا جائے اور بڑے اکثر انداز سے ان کو یہ سمجھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت بہتر ہو سکتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ بات فرما رہے ہیں آئیڈیل سچویشن کی، جی اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا حضرت؟ آپ کو جواب مل گیا؟ نا امیدی تو کفر ہے۔ حکمران بھی سن رہے ہیں، علماء بھی سن رہے ہیں۔ شروع کرنا چاہیے، سب سے پہلے اپنے افراد کے اندر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اس کے بعد دوسروں کی۔ عزیزان گرامی، جس جگہ پر اللہ کی حد قائم ہوتی ہے وہاں اللہ کی اتنی رحمت برستی ہے کہ 70 سال میں اتنی رحمت کہیں نہیں برستی جس جگہ اللہ کی حد قائم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس فورم سے جو پیغام گیا ہے، چاہے وہ حکمرانوں کے لیے گیا ہو، چاہے وہ عام عوام کے لیے گیا ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے لوگوں کے لیے گیا ہو، دین سراپا رحمت ہے۔ یہاں تک کہ دین کی جو سزائیں ہیں اللہ کی قسم وہ بھی سراپا رحمت ہے۔ آپ کا ہمارے ساتھ رہنا بہت بہت مبارک۔ افطار کی ٹرانسمیشن تک کے لیے آپ سے بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان